ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک ہے رمضان۔ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کے ہوس نہیں رکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی نہیں رہنے والی، ختم ہو جانے والی ہے۔ ناظرین اب جس پروگرام کی طرف ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے آج پھر سے ہمیں ایک بار اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاتعداد درود و سلام جان عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ازواج پر، ان کے عاشقوں پر۔ ناظرین کرام، ہم نیوز پلس کی خصوصی ٹرانسمیشن پاک ہے رمضان کے پروگرام شرح اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی میزبان فاطمہ خاکری حاضر خدمت ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اول اور امام۔ ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان الحمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مفہوم معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں پیدائش میں سب سے اول تھا اور بسط میں سب سے نبیوں کے بعد، تمام نبیوں کے بعد ظاہر کیا گیا۔ ضیاء القرآن میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ اولیت اس بنا پر ہے کہ آپ تخلیق تمام موجودات میں سب سے اول ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ جب اللہ کا نور موجود ہے اور پھر اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق دوں، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو آپ مرتبہ نبوت میں بھی اول ہیں۔ امام احمد اور امام بخاری روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی حالت میں تھے۔ خصائص الکبریٰ میں اس کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آدم علیہ السلام جو ہمارے سب سے پہلے نبی رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا اور پھر ان کے اندر اپنی روح کو داخل کیا، اپنا روح کی ایک پھونک ڈالی تو آدم علیہ السلام نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وجہ تخلیق کائنات کون ہوا؟ اس حدیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم کو
سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں جو ارشاد ہوا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کہا کہ اے محبوب یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا اور تم سے اور نوح سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن بات اللہ تبارک و تعالیٰ کب کر رہا ہے کہ بہت پہلے جب عالم ارواح میں یہ تمام روحیں موجود تھیں تو اللہ کے حسن نور کا دیدار کیا کرتی تھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امامت کا اور اپنے محبوب کی جو آنے والی کتاب ہے اس پہ جو میرا محبوب تصدیق کرے گا پہلے کے آنے والے انبیاء پیغمبر رسولوں کی کتابوں کا، تو ان پہ ان سے ایک عہد لیا گیا۔ تو آج جو دوسرا نام مبارک ہے وہ ہے امام۔ امام کے معنی ہیں پیشوا اور رہنما۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن انبیاء کا میں امام اور خطیب ہوں گا اور ان کی سفارش کروں گا، اور مجھ کو اس پر فخر نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ابراہیم کو چند آزمائشوں میں مبتلا کیا اور وہ اس پہ پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تمام انسانوں کا تمہیں امام بناؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن میرا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظالم نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور ان کی امتوں نے آپ کی پیروی اور اتباع کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی منکرین کے ظلم و جفا کے مقابلے میں اسوہ ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے آزمایا اپنی بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے، کہ جب کہا کہ اے میرے پیارے محبوب ہماری راہ میں اپنا بچہ قربان کر دیجئے، تو ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی ان کے دل کے اندر یہ گمان نہ آیا کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے پیارے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ جب اللہ پاک کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم عام حالات میں کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں پہلی بار کہ اسے دوستی کریں یا نہ کریں، لیکن جب اللہ کسی سے دوستی کرتا ہے اور اللہ کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو کیا وہ اس کو چیک نہیں کرے گا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء پیغمبر رسولوں کو آزمائشوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے آزمایا، اور وہ مشکلات پریشانیوں پہ پورے اترے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا اور انہوں نے اس کی قربانی دی، جو سنت ابراہیمی کی طور پہ آج بھی تمام مسلمان جو ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد اور مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو آباء و اجداد تھے سنت ابراہیمی پہ چلے اور ان کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے امام ہیں، اور مخلوق خدا کو حق کی ہدایت فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ بات تو واضح ہے کہ آج ہم کو اگر ہدایت ملے گی تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چل کے ملے گی۔ انہوں نے جو ہمیں احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچائے ہیں، ہم ان کو اگر فالو اپ کرتے ہیں تو تبھی ہمارا دین اور ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، جب ہی ان کا جو یہ لقب ہے امام، امام کون ہوتا ہے؟ جو پیشوا ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اور جو ہمیں
ہدایت دیتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا، یہ صفات اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمائی کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اول بھی بتایا. اولن اس طرح سے کہ یہ سورہ احزاب کی جو میں نے آیت آپ کو بتائی کہ اے محبوب یاد کرو جب نبیوں سے عہد لیا تھا، تو اس عہد کا تفصیلی ذکر قرآن کریم فرقان الحمید میں سورہ آل عمران کی 81ویں آیت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو میرے محبوب جب اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تشریف لائیں گے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتاب کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لے کر آ جانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے قرار کیا اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے قرار کیا. فرمایا تو اس پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اب اس کا معنی اور مفہوم اور تفسیر مختصر انداز میں یہ کہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء پیغمبر کی ارواحوں سے جو عالم ارواح میں پہلے سے موجود تھیں اور اللہ تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کیا کرتی تھیں، لیکن یہ جو محبوب تھے، جو اللہ کے پیارے محبوب تھے اور اللہ کے نور خاص سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق دیا تھا، تو ان کی آمد سے بھی پہلے کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا کہ میرے محبوب کو آنا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رب بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، رب بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، ایک محبوب کی خاطر یہ دنیا بنا ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پیغمبر اور رسولوں سے اس وقت عہد لیا کہ میں جو کتابیں تمہیں دوں گا اور اس کتابوں کے بعد جب وہ تم تمام لوگوں تک وہ باتیں پہنچا دو گے، اس کے بعد تمہارے پاس میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کو میں ایک ایسا علم دے دوں گا جس کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہ جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علم دے دیا اور پھر اپنے تمام انبیاء پیغمبروں سے کہا کہ دیکھو یہ جب میرا محبوب آئے گا تو تمہاری جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرے گا، تو تم ضرور میرے محبوب کی بات پر یقین کر لینا، ان پر ایمان لے کر آ جانا. اور پھر اللہ نے کہا کہ کیا تم نے وہ بھاری ذمہ میرا لے لیا؟ پھر ان لوگوں نے، تمام انبیاء پیغمبروں نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے قرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب امام الانبیاء جہاں بات یہاں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول ہیں، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے عہد کیا وہ اول ہے، اول نبی ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ امام بھی ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث سے پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب امامت کی اور آپ کے اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں. یہ شان ہے احمد مشتبہ کی، حبیب رب الانام ہے، وہ رسول خلقت دو جہاں صف انبیاء کا امام ہے. آپ کی میزبان فاطمہ خاکوی کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوسرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.